بھائی میرے کو آ جائے گا. کیا سائز لکھی ہے؟ 52S. ہاں آ جائے گا. اس کو پیک کر دو. آصف بھائی کتنا؟ 1500 روپے. یہ کیوں آر؟ ایک منٹ. ہلو. نہیں میں نہیں آؤں گا جلوس میں. ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ جی مصطفیٰ. اگر برا نہ مانو تو کچھ بات کر لیں. جی آئیے. کیوں نہیں جانا چاہتے ہو آپ جلوس میں؟ بھائی آپ کو کیا بتاؤں جلوس میں کیا کیا ہوتا ہے. ایک بار اپنے ایریا کے جلوس میں گیا تھا, وہاں ڈی جے تھا, شور تھا, نماز کے وقت لوگ رستے پہ تھے, اور تو اور عورتیں بھی شامل تھی. بالکل صحیح کہا بھائی آپ نے. ایسے جلوس کی اجازت جہاں ڈی جے بجتا ہو, عورتیں جلوس میں شامل ہوتی ہو, نمازوں کو قضا کیا جاتا ہو, یا رستوں پر کچرا پھینکا جاتا ہو, یہ سب کی اجازت ہمیں اسلام ہرگز نہیں دیتا. پھر بھی جلوس میں ہمیں شامل ہونا چاہیے. ہر دور میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک جنہیں علم ہوتا ہے اور ایک جو علم سے محروم ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے ملے گی. جلوس تو دعوت اسلامی انڈیا کے انداز میں ہوتا ہے. وہاں جلوس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. وہاں پر عورتوں کا آنا تو دور کی بات, مرد خود نگاہیں نیچے رکھ کر جلوس میں شامل ہوتے ہیں. میں تو ہمیشہ اس جلوس میں شامل ہوتا ہوں. ایک روحانی سکون ملتا ہے جب سارے عاشقان رسول مل کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں نا, وے آف ایکسپریشن. لیکن بھائی ان سب کا کیا فائدہ, ایکسپریس تو میں گھر بیٹھے بھی کر سکتا ہوں. اب دیکھیے, آپ جیسے تندرست لوگ اگر گھر پر بیٹھ کر ساری چیزیں ایکسپریس کریں گے تو ہماری آنے والی جنریشن, جو آنے والے بچے ہیں, ان کو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مرتبہ ہے یہ کیسے بتائیں گے؟ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کا کافی زیادہ وقت لے لیا, لیکن اگر آپ کو میری بات صحیح لگے تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کے جلوس میں ضرور شامل ہونا. آپ کا جھبا شاید ریڈی ہو گیا ہوگا. آصف بھائی کہاں چلے گئے؟ چلیے ٹھیک ہے, میں ہی دے دیتا ہوں, ایک منٹ. میں تو ہمیشہ اس جلوس میں شامل ہوتا ہوں. ہلو. ہاں میں جلوس میں آ رہا ہوں. نہیں دعوت اسلامی انڈیا کے. یا شفیع الورا مرحبا مرحبا, خاتم الانبیاء مرحبا